Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. یہ ویڈیو لیکچرز جو ہیں یہ نیشنل کونسل فار طب کے تمام جو طبیہ کالجز جہاں پہ فاضل طب والجراحت کا کورس کروایا جا رہا ہے ان کے طلباء و طالبات کی انفارمیشن کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ آج کا میرا جو لیکچر ہے وہ علم الادویہ یعنی ادویہ کا علم جو ہے اس کے اوپر ہے۔ تو یہ پہلا لیکچر ہے، انشاءاللہ فرسٹ ایئر کی جو علم الادویہ کی کتاب ہے اس کو ہم کور کریں گے اور آپ لوگوں کے سامنے سیریز کے اندر لیکچرز جو ہیں علم الادویہ سال اول وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے جی، علم الادویہ، علم معنی جاننا، ادویہ یعنی وہ چیزیں جو بطور میڈیسن ہم یوز کرتے ہیں ان کے حوالے سے۔ تو میڈیسن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، جیسے کہ ایلوپیتھک میڈیسن جس کو دور حاضر کی میڈیسن سسٹم بھی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ انیشیٹ میڈیسن سسٹم یعنی گریک میڈیسن سسٹم، طب یونانی، اس کے علاوہ ہومیوپیتھک میڈیسن سسٹم، آیورویدک میڈیسن سسٹم۔ اب میڈیسن مین کوئی ایسی چیز جو کہ باڈی کے اندر اگر کہیں پہ کوئی فالٹ، کہیں پہ کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے اور اس سے ہیومنس کو یعنی انسانوں کو تکلیف ہے، کوئی درد ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس کو وہ چیز جو اس کو ریزالو کرتی ہے، اس تکلیف کو ختم کرواتی ہے اور اس کو واپس اپنی اصل حالت میں لے کر آتی ہے، اس کو میڈیسن کہتے ہیں، یعنی اس کو ہم ادویہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں بات کروں گا کہ ادویہ کی تاثیر اور شناخت، تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ فرسٹ آئیڈینٹیفیکیشن یعنی شناخت، جب سے بنی انسان اس دنیا میں آیا یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک چیزوں کی جو شناخت ہے وہ ہوتی رہی۔ اس میں نباتات یعنی اور اس کے علاوہ حیوانات کا آرگنز یا پھر مختلف چیزوں کا استعمال کرنا، اس کے علاوہ پلانٹس پودے، اس کے علاوہ منرلز یعنی دھاتوں کا استعمال کرنا اور پھر کچھ پتھروں سٹونز کا استعمال کرنا، یہ میڈیسنز ہوتی ہے۔ اور ان کی جو شناخت ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہے، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی انسان دنیا میں آیا تو اس کی شناخت شروع ہو گئی۔ شناخت کیسے ہوئی؟ چیزوں کے استعمال کرنے سے، ان کے رزلٹ ملنے سے، ان کے بینیفٹ ملنے سے، اس چیز کو اس حوالے سے جان لیا گیا کہ فلاں جو چیز ہے وہ فلاں مرض کے لیے، فلاں سمٹم کے لیے موزوں اور مناسب ہے۔ کچھ چیزیں انسان نے خود اپنے اوپر اپلائی کی، کچھ چیزیں جانوروں یا پھر پرندوں کو دیکھ کر انسان نے اپلائی کی، کچھ چیزیں انسان نے مختلف حوالے پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد یا کمیونیکیشن فرام ون ٹو ادر چینل انہوں نے ان کو یوز کرنا شروع کیا اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ شروع ہوئی۔ یہاں پہ مجھے ایک حوالہ دینا پڑے گا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے بتایا ایک پیشنٹ کے حوالے سے جو کہ ان کا بھائی تھا کہ ان کو دست ہے یعنی موشن ہے۔ تو نبی پاک جو کہ اس ساری کائنات کے ڈاکٹرز بھی، طبیب بھی ہیں، بلکہ وہ نمونہ حیات ہیں، ہماری تمام طرز زندگی کے لیے وہ ایک احسن نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اپنے بھائی کو شہد پلاؤ۔ تو جب شہد پلایا تو ان کے دستوں میں اضافہ ہو گیا۔ سیکنڈ ٹائم وہ بندہ دوبارہ یعنی وہ صحابی دوبارہ آیا، یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ دوبارہ آپ کے پاس آیا تو دوبارہ عرض کیا کہ حضور ان کے دست بڑھ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ان کو شہد پلاؤ۔
दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, जब उनके दस्त बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो वो बंदा परेशान हो गया और आके फिर उसने यही सवाल किया कि भाई की हालत बहुत ख़राब हो रही है, अब मैं क्या करूं। तो नबी रहमत आका दो जहां ने फरमाया कि आपके भाई का मैदा तो झूठा हो सकता है, मेरा इल्म झूठा नहीं हो सकता, और ये जो शहद यानी दवाई जो है ये झूठी नहीं हो सकती। तो बात करने का मकसद ये है कि चीज़ों की जो आइडेंटिफिकेशन थी, शनाख्त थी, जो तासीर थी, वो इस तरह से चलती आ रही है। और जो ग्रीक मेडिसिन है उसके अंदर भी चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन, उनकी तासीर यानी उनका जो हम कह सकते हैं मिजाज, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ। चाइनीज़ ने इसके ऊपर काम किया, इसके अलावा आयुर्वेदा में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तिब्ब यूनानी के अंदर जो मफरूदात की एक सिलेबस बुक भी है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम, उनका जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करती हैं वो चीज़ें, उनका जो टेम्परामेंट या मिजाज है, और किस किस डिजीज़ या मर्ज़ या सिम्टम के ऊपर उनका बेनिफिट होता है, उनकी जो डोज या मकदार हमें कितनी, और उसका जो तरीका इस्तेमाल है वो क्या होना चाहिए, और दवाई के साथ साथ हमें कौन कौन सा जो बदरके हैं वो देने चाहिए, ये सारी एक किताबी शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली आज हमारे पास है। तो इसमें चंद एक चीज़ें आपके सामने रखूँगा, और जो हमारे फ्यूचर कमिंग लेक्चर्स हैं उसमें इंशाअल्लाह हम चीज़ों की तासीर, उनकी जो है वो डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजीज़, जैसा कि हम कहते हैं दुआए मुतदिल, दुआए हार, दुआए बार्द, दुआए रतब, दुआए याबस, इसके ऊपर बात होगी। और फिर ये बात होगी कि समी और गैर समी अद्वियात कौन कौन सी हैं, यानी ज़हरीली अद्वियात कौन सी हैं, गैर ज़हरीली अद्वियात कौन सी हैं। फिर हम इंशाअल्लाह आपके सामने बात करेंगे कि दवाई और ग़िज़ा में क्या फ़र्क है, मेडिसन क्या होती है, और हमारी जो ग़िज़ा है, हमारा जो फूड है वो क्या होता है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। इसके अलावा हम इंशाल्लाह आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि अद्वियात जो हैं उनके जो दर्जे मुकर्रर किए गए हैं, यानी हरारत या फिर ठंड के लिहाज से, सर्दी के लिहाज से, वो कौन कौन से हैं, पहले दर्जे से क्या मुराद है, दूसरे तीसरे या चौथे दर्जे से क्या मुराद है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपके सामने रखेंगे। और फिर कुछ जो टर्मिनोलॉजीज़ मज़ीद हैं, जैसे कि कसीफ अद्वियात कौन सी हैं, हाबस अद्वियात कौन सी हैं, फिर जो है वो काबज़ अद्वियात कौन सी हैं, मुनज़ंज क्या होता है, और सुफरावी अद्वियात क्या हैं, सुदावी क्या हैं, बलगमी कौन सी अद्वियात हैं, या फिर वो खिलते खून को बढ़ाने वाली कौन सी अद्वियात हैं, मकवी दिल कौन सी अद्वियात हैं, मकवी उज़लात कौन सी अद्वियात हैं, मस्कुलर सिस्टम को जो इम्प्रूव करती हैं वो कौन सी हैं, हमारा जो ग्लाइंड सिस्टम है यानी जो हमारे गदद हैं, हमारा लीवर है, उसके लिए कौन कौन सी अद्वियात हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के सामने सीरीज़ के अंदर, इंशाल्लाह लेक्चर्स की जो सीरीज़ है इसके अंदर आपके सामने रखूँगा। और फिर जो फर्स्ट ईयर का इल्मुल अद्विया है उसमें कुछ जो अद्वियात हैं, यानी मुफरद अद्वियात जिनको कहा जाता है, सिंगल इंग्रेडिएंट मेडिसन, उसके हवाले से भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा, आप मेरा साथ दीजिएगा। और जो तिब के तालब इल्म हैं, तलबात हैं, वो इंशाल्लाह मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ जो कि किताबों के अंदर लिखी हुई हैं लेकिन हम उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, उनको इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं सिर्फ जो है वो तसीर और शनाख्त के हवाले से चंद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। जैसे हमारे पास जायका होता है हर चीज़ का, जो भी हम खाते हैं या पीते हैं उसका एक टेस्ट हम फील करते हैं। तो वो जो टेस्ट है उससे भी हम जो है वो मिजाज का यानी अद्वियात की तासीर का अंदाज़ा लगाते हैं और उनकी शनाख्त करते हैं। जैसे हमारे पास अगर कड़वी चीज़ें हैं तो वो, या नमकीन चीज़ें हैं, मीठी चीज़ें हैं, तुरशी वाली चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ़ टेम्परामेंट के अंदर आती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं
جن کو ہم ذائقے سے پہچان سکتے ہیں. تو جیسے ترش چیزیں جو ہیں وہ سوداوی مزاج کی حامل ہوتی ہیں. اس کے علاوہ میٹھی چیزیں جو ہیں یا پھیکی چیزیں وہ بلغمی مزاج کی حامل ہوتی ہیں. پھر جو کڑوی چیزیں ہیں یا نمکین چیزیں ہیں یہ صفرا پیدا کرنے والی ہوتی ہیں. اور جو سام میٹھی چیزیں جو ہیں وہ خون پیدا کرنے والی بھی ہوتی ہیں اور وہ خوشبودار ہوتی ہیں. زیادہ تر اچھا ٹیسٹ اور ذائقہ دینے والی ہوتی ہیں جو کہ انسان کو ذائقہ اچھا لگتا ہے. اس کے علاوہ کلر کے لحاظ سے بھی ہم جو ہے وہ چیزوں کے اوپر تاثیر اور اس کی جو شناخت آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں. جیسا کہ جو زیادہ تر پائی جانے والی سفید رنگ کی چیزیں ہیں، سفیدی مائل ہیں، وہ کہ بلغمی کہلاتی ہیں، ان کی تاثیر بلغمی کہلاتی ہے. پھر جو پیلے رنگ کی زیادہ تر چیزیں یا ڈارک کلر کی زیادہ تر جو چیزیں ہیں، تیز کلر، وہ زیادہ تر صفرا کو یعنی گرمی کو بڑھاتی ہیں. اس طرح سے جو سرخ کلر کی چیزیں ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ خون کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں. اور پھر کہیں پہ جو ہے وہ کالے رنگ کی جو چیزیں ہیں بلیک، تو بلیک بائل یعنی سوداوی وہ ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم مزید آگے جا کے بات کریں گے اور آپ لوگوں کے سامنے مزید چیزوں کو رکھیں گے. یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ادویات جو ہیں وہ کتنی قسم کی ہوتی ہیں اور اس لیکچر کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اور آگے انشاءاللہ اگلے لیکچرز کے اندر ہم مزید جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے. تو ایک ہوتی ہیں جی ادویات مفرد اور ایک ہوتی ہیں ادویات مرکب. اب مفرد ادویات کیا ہو سکتی ہیں؟ جیسے اجوائن ہے، تو اجوائن کی اقسام کے اوپر ابھی میں نہیں جا رہا. اجوائن یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں سنا مکی ہے، سونٹ ہے یا سنڈ ہے. یہ کیا ہے؟ ایک ایک چیز کیا ہے؟ مفرد ہے اور اس کا ایک ایک چیز کا مزاج ہے. جیسے سنڈ ہے وہ صفراوی مزاج کی حامل ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے، ذائقہ کیا ہے، کہاں کہاں پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے بات کریں گے. اس کے علاوہ کچھ مرکب ادویات ہوتی ہیں جس کو ہم فارمولیشن کہتے ہیں، فارمولیشن آف میڈیسن، یعنی علم الادویات جو اصل میں ہے. مفرد ادویات کے اوپر بھی ہمیں نالج ہونا چاہیے اور مرکب کے اوپر بھی ہمیں نالج ہونا چاہیے. جیسے یہ جتنے بھی ہم ترفلات دیکھتے ہیں، معجون دیکھتے ہیں، مغلظیات دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم لبوب ہمارے پاس ہیں، معجونے ہیں، صفوف ہیں، ٹیبلٹس ہیں، کیپسول ہیں، ہابس ہیں، یہ اور اس کے علاوہ آئل ہیں جو کہ ہم عموماً سنتے بھی ہیں، ان سے فیملیئر بھی ہیں اور ہم پڑھتے بھی ہیں اور آگے جا کے ہم ان کا استعمال بھی کرتے ہیں جب ہم پریکٹس کرتے ہیں. اور میڈیکیشن سسٹم کے اندر زیادہ تر ہم مرکبات یوز کر رہے ہوتے ہیں. مرکبات سے مراد یہ ہے کہ مرکب ادویات یعنی جس میں دو یا دو سے زیادہ اجزاء کو یعنی دو یا دو سے زیادہ مفرد ادویات کو ملا دیا جائے. دو یا دو سے زیادہ مفرد ادویات ہو سکتی ہیں جس میں حیوانی ادویات بھی ہو سکتی ہیں، نباتاتی ادویات بھی ہو سکتی ہیں، جماداتی ادویات بھی ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ سٹونز جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ دھاتیں بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام.